بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ ہماری کنزیومر بینکنگ کی اسٹڈی جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 31 کے کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان لیکچرز میں کچھ پچھلے جو لیکچرز تھے اور آج کے لیکچر میں ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اور ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں وہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے کچھ پچھلے لیکچرز میں رسک مینجمنٹ کے ٹاپکس، اس کے کانسیپٹ، ان کی ریلیونسیز، ان کی افیکٹونیس، ان کی امپلیمنٹیشن، بزنس ان جرنل اور بینکنگ ان پرٹیکولر کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اور یہ وہ ٹاپک ہے جو ہم نے کوشش کی آپ کو بتانے کی، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ کس حد تک اس ٹاپک کی بینکنگ میں، خاص طور پہ فائنینشیل سروسز میں اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والے وقت کے ساتھ۔ اور ہم نے رسک مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ کو کچھ اسٹڈیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اور انشاءاللہ آج بھی ہماری یہی کوشش ہوگی آج کے اور اگلے لیکچر میں کہ ایک ریسنٹ اسٹڈی ایشین بینکس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ اس کی فائنڈنگ شیئر کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ اور رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کا ہم ایک مختصر ریکیپ لے لیتے ہیں پچھلے لیکچر میں، جب ہم نے رسک ایپیٹائٹ کو ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کی ہم نے بات کی کہ کس طرح رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک اسٹرکچرڈ اپروچ چاہیے۔ اور جب ہم اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے مختلف سٹیپس، مختلف سٹیجز کا ذکر آتا ہے، اور جس میں پہلا سٹیج جو تھا وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنے کا تھا کہ ایک ادارے کے، ایک آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ جب اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کی بات آتی ہے تو پھر اسٹیک ہولڈرز جو کہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنلز بھی ہوتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر فوکس میں آ جاتی ہیں۔ وہ ایکچولی ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ڈرائیو کرتی ہیں ان اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو، اور ظاہر ہے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ مارکیٹ شیئر ہو سکتا ہے، ریپوٹیشن ہو سکتی ہے، انویسٹر ریٹرن کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ ریگولیٹری کمپلائنس کی بات ہوتی ہے۔ یہ سارے جو آپ کہہ لیں کہ ایک براڈ بیسڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، اور یہ جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ یہ ویری کرتے ہیں۔ بعض جگہ، بعض دفعہ، بعض اوقات یہ کمپیٹنگ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کی ایکسٹینشن جو تھی پہلے سٹیج میں، پہلے سٹیپ میں، وہ تھی کیپٹل مینجمنٹ پلانس، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس پلانس جو ایکچولی ان آبجیکٹیوز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو ایک طرح سے عمل میں لاتے ہیں، اس کو آپریشن میں لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ تھا اس اپروچ کا وہ یہی تھا کہ ہم نے ان بزنس پلانس کو، کیپٹل مینجمنٹ پلانس کو الائن کرنا ہے رسک پروفائل کے ساتھ۔ رسک پروفائل کا کانسیپٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت وائڈ کانسیپٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انٹرپرائز وائڈ بیسس پہ آرگنائزیشن کا اوور آل رسک پروفائل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہماری کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسک ایپیٹائٹ ہے اس میں بفر کیا ہے، سیفٹی مارجن کیا ہے، اور یہاں پھر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں رسک کے جو ٹالرنس ہے، رسک کے تھریشولڈز ہیں۔ اور یہ چیزیں جب ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ہم پھر تیسرے سٹیپس میں آتے ہیں، جہاں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب تک میجریبل تھریشولڈز نہیں ہوں گے، جب تک رسک کے ٹالرنس آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، آپ کو آن آن گوئنگ بیسس، آن این ایوالونگ بیسس، آن اے ریئل ٹائم بیسس یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ کا رسک کا جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی رپورٹنگ ہے، جو آپ کے ڈسکلوجرز ہیں وہ اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسک ٹالرنس اور رسک تھریشولڈز جو ہیں وہ ظاہر ہے میجریبل ہونے چاہیے، تاکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں، سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن، ان کی آرگنائزیشن کا رسک پروفائل کیا ہے، اور وہ اس میں اندر کہاں گیپس ہیں۔ اور اس کے بعد جو ظاہر ہے اس اسٹرکچرڈ اپروچ کا جو آخری سٹیپ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اس کو پراپرلی فارملائزڈ، اپرووڈ بائی دا بورڈ ایک ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے، اور اس ڈاکومنٹس میں ساری چیزیں کلیریفائی ہونی چاہیے جو ہم نے پچھلے 3 سٹیپس میں آپ کو بتائیں، اور اس کے بعد یہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے۔ کمیونیکیشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ چیزیں
جو کہ اکثر آپ نے دوسرے کورسز میں پڑھا ہوگا کہ آرگنائزیشنز میں کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے، اور اس لیے اس کی کمیونیکیشن ان دی کانٹیکسٹ آف پیپل بینگ اویئر، انڈرسٹینڈنگ دا تھنگس اینڈ الٹیمیٹلی وین دے آر گوئنگ ٹو اپلائی اٹ، امپلیمنٹ اٹ. تو یہ چوتھا جو اسٹیپ تھا اس حوالے سے تھا. اور اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو کانسیپٹ شیئر کیا وہ یہی تھا کہ جو رسک ایپیٹائٹ ہے اس کو لنک ہونا چاہیے پرفارمنس مینجمنٹ کے ساتھ. ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں پرفارمنس کی کیا اہمیت ہے. پرفارمنس الٹیمیٹلی بزنس کے ریزلٹس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کے جو گولز ہیں، آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، کیا اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، کیا آپ آن کورس ہیں یا اس کے اندر گیپس ہیں. اور جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے انڈیویجول سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر یہ گروپ لیول پہ آتی ہے، یہ یونٹ لیول پہ آتی ہے، اور پھر اوور آل آرگنائزیشن لیول پہ آتی ہے. تو رسک مینجمنٹ، رسک ایپیٹائٹ کو جب آپ پرفارمنس سے لنک کریں گے تو اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پرفارمنس آپ نے اچیو کی ہے اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ کس حد تک اکاؤنٹ فار کیا گیا ہے. اس لیے کہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو فائنینشیل پرفارمنس، جو نمبرز ہوتے ہیں، اور ابھی تک جو اداروں نے، جو بینکس نے فائنینشیل انڈسٹری میں نقصانات اٹھائے، اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ فائنینشیل پرفارمنس اچیو کر لی گئی تھی، نمبرز اٹین کر لیے گئے تھے، لیکن رسک ایلیمنٹ کو اس کے اندر اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا تھا. تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ رسک ایلیمنٹ کو اکاؤنٹ فار کریں اور یہ دیکھیں کہ جو آپ نے ریزلٹس اچیو کیے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے رسک ریوارڈ کا ٹریڈ آف اچیو کیا ہے تو کیا آپ اس ٹریڈ آف کو سمجھ بھی پائے ہیں یا نہیں، اس کی امپلیکیشنس، اس کی جو وہ آپ کہہ لیں کہ اپلیکیشن ہے یا اس کے دوسرے جو آپ کہہ لیں افیکٹس ہیں اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھا ہے یا نہیں. اور اسی پرفارمنس کے حوالے سے جو بات آگے آتی ہے وہ ہے رسک کلچر کی. رسک کلچر کے اوپر پھر ایمفسس ہے اور کئی جگہ اس کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ایک وہ ادارہ، ایک وہ آرگنائزیشن یا وہ بینکنگ یا فائنینشیل سیکٹر کا ادارہ جس کے اندر رسک کلچر پوری طرح سے ایمبیڈ نہیں ہوا تو وہاں پر پھر یہ پرابلمز آئے گی. رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، ای آر ایم کے حوالے سے یا رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے وہ جو آپ نے سٹیپس لیے ہیں، جو آپ نے میجرز لیے ہیں، ان کے اندر افیکٹونیس نہیں آ سکے گی. رسک کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آن آل دا لیولس، رائٹ فرام اسٹارٹنگ فرام دا انڈیویژول کمنگ ٹو دا سب یونٹس، بزنس یونٹس. اگر ہم بینکس کی بات کریں تو اس میں انڈیویژول ٹیمز، سیلس کی جو ٹیمز ہیں، مارکیٹنگ کی ٹیمز ہیں، آپریشن کی جو ٹیمز ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ بزنس سیگمنٹ ہے اگر کنزیومر بینکنگ کا ہے، اور اس کے بعد اوور آل جو بینک ہے اس کے اندر رسک میں کو آپ نے کس طرح کیپچر کیا ہے جو وہ پرفارمنس جو آپ اچیو کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسک کلچر کس حد تک ضروری ہے، اور سارے لیول پہ اسٹارٹنگ فرام دا بورڈ، سینئر مینجمنٹ اینڈ ادر امپلائیز، یہ رسک کلچر بہت واضح ہونا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی رولز، ان کی رسپانسبلٹیز اس حوالے سے کیا ہیں، اور کس حد تک ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ورکنگ ہے وہ ادارے کے اس کو ریزلٹس کو افیکٹ کرتی ہے. تو جب ہم اس رسک کلچر کی بات کرتے ہیں تو چیزیں جو واضح ہوتی ہیں کہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے رسک کلچر کے حوالے سے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں، آپ نے یقیناً مختلف کورسز میں جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کے کورسز میں آپ نے کلچر کی بات کی ہوگی، کلچر کے مطابق سے متعلق آپ نے کافی چیزیں پڑھی ہوں گی، انڈرسٹینڈ کی ہوں گی، اسٹڈی کی ہوں گی کہ کسی بھی ادارے میں کلچر کی کیا اہمیت ہے. ہم ہر ادارے میں ایک کلچر دیکھتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو. کوئی بھی ادارہ کسی کلچر کے بغیر نہیں ہوتا. تو جب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں رسک کلچر بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جس طرح اوور آل آپ کہہ لیں کہ ایک اوور آرچنگ کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ جو فائنڈنگز تھیں، آپ کہہ لیں یہ جو اسٹڈی تھی یا یہ مٹیریل تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گلوبل فائنینشیل کنسلٹنسی فرم ہے جو کہ ویل رسپیکٹڈ ہے اور ساری دنیا میں ظاہر ہے ان کے ایک طرح سے آپریشنز ہیں، اور وہ آن این آن گوئنگ بیسس رسک پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کی بڑی پبلیکیشنز ہیں. انہوں نے ان کے اوپینین میں رسک ایپیٹائٹ جو ہے، دس از دی فاؤنڈیشن آف این افیکٹو رسک مینجمنٹ سسٹم. اور جب وہ افیکٹو رسک مینجمنٹ سسٹمز کی بات کرتے ہیں
تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ بہت واضح بینیفٹس بھی ہیں، اور واضح بینیفٹس میں انہوں نے یہی کہا کہ جو اسٹریٹجک بزنس ڈیسیجنز ہیں، ڈے ٹو ڈے ٹیکٹیکل اور آپریشنل ڈیسیجنز ہیں، اس کے اندر ایک لنکیج، اس کے اندر ایک الائنمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر آپ کنسسٹنسی آف بیہیویئر کی انہوں نے بات کی کہ ایک ون آف دا بینیفٹس ہے جو ایک ویل ڈیفائنڈ آرٹیکولیٹڈ رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آپ کے سامنے آتا ہے، ایک کنسسٹنسی آف بیہیویئر ان دا اوور آل آرگنائزیشن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جب اپرچونیٹیز رسک ٹیکنگ کی جب ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ بینکوں میں دیکھا گیا ہے، اور بینکوں کے متعلق بینکرز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنزرویٹیوز ہوتے ہیں، وہ رسک ایورس ہوتے ہیں، وہ رسک نہیں لیتے۔ تو جب آپ نے رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کو اگر انڈرسٹینڈ کیا ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کے وجہ سے آپ کو یہ ایڈوانٹیج ملے گی کہ آپ وہ اپرچونیٹیز جو اس کی ایبسنس میں آپ ہو سکتا ہے فارگو کر جائیں، اگنور کر جائیں، اوور لک کر جائیں، آپ اس اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں، اس اپرچونیٹیز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کی بات ہوتی ہے تو ان اے مارکیٹ کنڈیشنز، ان اے کمپیٹیٹیو سچویشن، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کس حد تک اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز۔ تو اس حوالے سے جب ہم نے رسک ایپیٹائٹ کی بات کی تو یہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ وہ آپ کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہے جو ERM کے اس کو وہ کرتا ہے، اور ہم اس کو جب آگے لے کے چلتے ہیں، جب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا رسک مینجمنٹ کا ERM کا کانسیپٹ جو ابھی تک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس کے اندر تھوڑی سی مزید وضاحت آ جاتی ہے۔ جب ہم نے یہ ERM کا رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ تھا، جو اس کے آئیڈیاز تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے، آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور انہی کانسیپٹس کو ایک طرح سے پریکٹیکلی ایک اسٹڈی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہاں ہم جو آپ کے ساتھ اس وقت ایک اسٹڈی کی فائنڈنگز شیئر کریں گے وہ ہے ایشین رسک مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ۔ یہ سنگاپور بیسڈ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے رسک کے ایریا میں بہت کام کیا ہے، اور خاص طور پر فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر میں۔ یہ اسٹڈی، یہ وائٹ پیپر جو شائع ہوا تھا جنوری 2007 میں شائع ہوا تھا، اور انہوں نے اس اسٹڈی میں 5 کنٹریز کے بینکس کو ایک طرح سے اسٹڈی کیا تھا، ان کے جو رسک کے جو ایک طرح سے آفیشلز تھے، جو پروفیشنلز تھے، ان کو انٹرویو کیا تھا، آن جاب انہوں نے جا کے اسٹڈیز کی تھیں، اس اسٹڈیز کو کمپائل کیا تھا، اور پروفیشنلی پھر اس کے ریزلٹس انہوں نے ڈرائیو کیے تھے۔ یہ اسٹڈی جو پیریڈ تھا انفیکٹ وہ تھا مارچ 2006 سے لے کر سپٹمبر 2006۔ یہاں یہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ اس کے بعد مڈ 2007 کا فائنینشیل کرائسس جو کہ دنیا میں آیا اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیا اس اسٹڈی کی فائنڈنگز، کیا اس اسٹڈی کے کانٹینٹس اس کرائسس کے بعد ارریلیونٹ ہو گئے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ اس کو اس طرح رسپانس دی جا سکتی ہے کہ اس اسٹڈی کی فائنڈنگز نے اس چیز کو مزید واضح کیا کہ وہ جو فائنینشیل ٹرموائل مڈ 2007 میں آیا تھا اس کی وجوہات جو تھیں، خاص طور پہ رسک کے حوالے سے، اس اسٹڈی کی فائنڈنگز نے اس کو ایک طرح سے سپورٹ دی، اسٹرینتھن کیا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ فائنڈنگز، وہ چیلنجز جو اسٹڈی میں ہائی لائٹ کیے تھے وہ فور فرنٹ پہ اور زیادہ آ گئے، اور انہوں نے اس چیز کو مزید ایمفسائز کیا کہ ان چیلنجز کو اگر ایشین بینکس ایڈریس نہیں کریں گے تو جس صورتحال سے یورپین اور امریکن بینکس کو دوچار ہونا پڑا، وہ کل کو ان کے ساتھ مزید ان کو بھی اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس حد تک اس اسٹڈی کی فائنڈنگز، اس اسٹڈی کے کانٹینٹس اور اس اسٹڈی کی ریلیونس بہت زیادہ ابھی بھی اتنی ہی ہے۔ ہاں، ایک چیز ہم ضرور آپ کو مینشن کریں گے کہ جب یہ اسٹڈی کی گئی تھی 2006 کی جو ہم نے بات کی، اس وقت کمپیریزن میں انہوں نے یورپین اور امریکن بینکس کی ایک بہتر آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی کے متعلق ذکر کیا تھا۔ وہ فرینکلی اسٹریٹجیز، وہ ان کی اپروچ، وہ ان کے آبجیکٹیوز، وہ آپ کہہ لیں کہ جو ان کے آپریشنل ڈیٹیلز ہیں، اس کرائسس کے بعد دے آر کمنگ انڈر سیویئر کرٹیسزم، اس پہ بہت کوشچنز ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہہ دینا جیسے اسٹڈی میں شروع میں کہا گیا تھا کہ بہت گیپ ہے اور وہ بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں،
وہ ان کا ایڈوانس لیول یا وہ ان کے آگے جانا جو ہے وہ کسی حد تک اب اندر کوشچن مارک آ گیا ہے کہ اسی کی وجہ سے وہ فائنینشیل کرائسس جو آپ کہہ لیں کہ سب مارگیج کی جو مارکیٹ تھی امریکہ میں وہاں سے شروع ہوا. رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم اس کرائسس کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ بینکس جو کہ پرزیوم کیا جاتا تھا کہ وہ اس رسک مینجمنٹ میں بہت افیکٹو ہیں اور بہت زیادہ ان کے جو پروسیجرز ہیں، ان کا جو سیٹ اپ ہے، ان کے جو پروسیسز ہیں وہ بہت پروفیشنل لیول پہ ہیں، وہ چیز سامنے آئی کہ رسک ایک جگہ لیا جاتا تھا اور جو ایک طرح سے بزنس یونٹس سے جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں لائن مینجمنٹ تھی وہ رسک آگے پاس آن کر دیتے تھے، فائنینشیل ریزلٹس اچیو کر لیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ رسک کس نے لیا اور رسک کو کس نے مینیج کرنا ہے اور کس طرح اس کو الٹیمیٹلی میٹیگیٹ کرنا ہے. تو جو رسک مینجمنٹ کا تھرو آؤٹ ایک کانسیپٹ سامنے رہا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے، اسیسمنٹ کے حوالے سے، میجرمنٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد میٹیگیشن کے حوالے سے، اس کے اندر بہت زیادہ گیپس نظر آئے. تو جب ہم اس کانسیپٹ کو، اس آپ کہہ لیں کہ آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم جب ایشین بینکس کی طرف آتے ہیں تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ایشیا رسک مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ، انہوں نے اس اسٹڈی کو کنڈکٹ کیا 5 ملکوں کے حوالے سے، جس میں اسٹارٹنگ فرام سنگاپور، چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا. تو یہ جو ملک تھے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ایک طرح سے اگر اسٹڈی کی جائے تو یہ باقی ایشین کنٹریز میں بھی ایک طرح سے ریپرزنٹیشن ہوگی. اس اسٹڈی میں جو بہت پروفیشنل بیسس پہ کنڈکٹ کی گئی، اور جیسا کہ یہ نام انسٹیٹیوٹ کا آپ کو سجیسٹ کرتا ہے، ان کے پاس بہت پروفیشنلز لوگ ہیں، یہ بہت پروفیشنلی کام کر رہے ہیں، اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ ایشیا کے ریجن میں کافی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں وہ لوگ ان کے ساتھ انوالو ہیں جو کہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں رسک مینجمنٹ میں، اسپیشلی ان دا فائنینشیل اینڈ بینکنگ سرکلز. اس اسٹڈی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ایشین بینکس کو چیلنجز درپیش ہیں، جو چیلنجز سے ان کا واسطہ ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور اس کے بعد اس میں پرسکرائب کیا جائے کہ ان چیلنجز کو آپ نے کس طرح ایڈریس کرنا ہے، کس طرح ان کو ٹیکل کرنا ہے. تو یہ اسٹڈی بقول ان کے کہ صرف ڈسکرپٹیو نہیں ہے بلکہ پرسکرپٹیو بھی ہے، یعنی یہ ڈسکرائب بھی کر رہے ہیں، ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ پرسکرائب بھی کر رہے ہیں سولوشنز ایک طرح سے. تو اس لحاظ سے ان کے خیال سے یہ اسٹڈی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے. اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس اسٹڈی کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ ہم نے یہی دیکھنی ہے کہ جو ایشین بینکس کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور یہ اسٹڈی کا پیریڈ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی ریلیونسی کیا ہے، اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے، اور خاص طور پہ جب ہم اس ایشین بینکس کی اسٹڈی صرف اس حوالے سے نہیں کر رہے کہ اس کا تعلق ایشیا سے ہے، بلکہ اس کی کسی حد تک اپلیکیشن، اس کی ریلیونس پاکستان کی بینکنگ سیکٹر میں بھی اپلائی ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے، ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں، بینکنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم رسک مینجمنٹ کے ایشو کو یا آئیڈیا کو یا کانسیپٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں پاکستان کی سچویشن کو بھی ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے. بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز پاکستان میں کس طرح اپلائی ہوگی، اس کی کیا ریلیونس ہے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی پاکستانی بینکنگ سیکٹر بھی لنکڈ ہے باقی دنیا سے، ایشیا کے ساتھ. ظاہر ہے ہم لوگ ان آئسولیشن کام نہیں کر رہے، ہم بالکل کوئی سیپریٹ نہیں ہے، اس سے اسمال ورلڈ. اور خاص طور پہ جب فائنینشیل ٹرموائل کی بات ہوتی ہے تو یہ بات سامنے بہت واضح طور پر ہو کے آئی ہے کہ یہ کانٹیجین جو تھا کہ سارا چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، تو کس طرح ساری فائنینشیل مارکیٹس، بینکنگ مارکیٹس آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو پاکستان بھی ظاہر ہے ان چیزوں سے امیون نہیں ہے. تو آئیے اب ہم اسٹڈی کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی کے اندر جب انہوں نے یہ 5 چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کو جب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسکرائب کیے اس کے سلوشنز یا اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں، اس سے پہلے جو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، تو اس کا اوور آل کانٹیکسٹ ہے وہ بھی دیکھا جائے کہ ان ایشین بینکس کے جن صورتحال سے ان کو واسطہ ہے وہ کیا ہیں، کس قسم کی انوائرمنٹ ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں. اور اس لیے ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی جہاں ان 5 کنٹریز میں
اس کے اندر ود ان دوز کنٹریز جو بینکس تھے اس کے اندر ظاہر ہے سرکمسٹانسز ویری کرتے تھے، لیکن کچھ کامن تھیمز سامنے آئے اس اسٹڈی کے حوالے سے. تو اس کامن تھیمز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کا جاننا ضروری ہے، تاکہ پھر بعد میں جب ہم ان چیلنجز کی بات کریں تو وہ ہمیں کس حد تک کلیئر ہو جائیں اور ہم اس کو بہتر طور پر ایک طرح سے سمجھ سکیں. یہ 5 تھیمز جو سامنے آئے ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ ہے فائنینشیل اینڈ اکنامک انسرٹنٹیز. اور ہم جب فائنینشیل اور اکنامک انسرٹنٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ظاہر ہے ہم کو پتہ ہے کہ اس میں آپ ایکوٹی پرائسز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم جی این پی کی بات کرتے ہیں، ہم اسٹاک ایکسچینج کے پرائسز کی بات کرتے ہیں، ہم فارن ایکسچینج ریٹس کی بات کرتے ہیں. تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایک کنٹری کے اندر جو اس کے پیرامیٹرز ہیں فائنینشیل اور اکنامک وہ کہاں جا رہے ہیں. اس اسٹڈی میں یہ جو چیز سامنے آئی کہ ایشین کنٹریز میں خاص طور پہ ان 5 کنٹریز میں اور اوور آل ایشیا میں والیٹیلٹی بہت تھی ان پیرامیٹرز کے اندر. وہ کیا چیز تھی کہ اگر جیسے انہوں نے مثال دی کہ جو ایکوٹی پرائسز تھیں اوور دا لاسٹ 10 ایئر پیریڈ جو کہ انہوں نے ایک طرح سے ڈٹرمن کیا تھا فرام 1996 ٹو 2005، اس کے اندر جو والیٹیلٹی انہوں نے آبزرو کی، جو اسٹڈی کی ایکوٹی پرائسز میں ایز کمپیئر ٹو یورپین اینڈ ایشین مارکیٹس، وہ بہت زیادہ تھی. ان کے مطابق جو انہوں نے اسٹیٹس سامنے لے کے آئے وہ یہ تھا کہ یو کے میں اور یو ایس اے میں یہ جو ایکوٹی پرائسز کی والیٹیلٹی تھی وہ بٹوین 17، 18 اور 20% تھی، جبکہ یہ چائنا جیسی مارکیٹ میں یا تھائی لینڈ جیسی مارکیٹ میں یہ جو چیز تھی وہ تھی اراؤنڈ 22 ٹو 25 ٹو 30%. تو یہ فگرز اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ کس حد تک یہ جو چیزیں ہیں انسرٹنٹیز ہیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ والیٹیلٹی دیکھنے میں آئی، بہت زیادہ ویریشنز آئیں، اور یہ چیزیں ظاہر ہے ایک بینکنگ سیکٹر کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، فائنینشیل سیکٹر کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ہے وہ ہے بینکنگ کی جو اسٹرکچرل چینجز تھیں اور بینکنگ ریفارمز کی بات ہوئی، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے یہ فینومنا بہت دیکھا گیا ہے. اس میں جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو یہ جو چیزیں سامنے آئیں جو کامن تھیمز تھے وہ ایک تو ری کیپٹلائزیشن آف دا بینکس تھا، کیونکہ بینکس اگر آپ کو یاد ہو 1997 میں ایشیا میں بھی ایک کرائسس آیا تھا اور اس میں بینکس بہت بری طرح سے متاثر ہوئے تھے. تو اس کرائسس کے بعد سے بہت سے بینکس ان کنٹریز میں خاص طور پہ انہوں نے ری کیپٹلائز کیا، اور دیکھا گیا ہے کہ انڈونیشیا اور تھائی لینڈ میں ایک وقت میں یہ جو ری کیپٹلائزیشن کا اماؤنٹ تھا اٹ ریچڈ 50% آف دا جی ڈی پی. اس فگر سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو اماؤنٹ آف اور دا ایکسٹینٹ آف ری کیپٹلائزیشن جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہی تھیں کہ ان ایریاز میں جو بینکنگ سیکٹر کے ریفارمز تھے، جو بینکنگ سیکٹرز کی اسٹرکچر ریفارمز تھے، اس میں ایک ایلیمنٹ تھا پرائیویٹائزیشن کا، کیونکہ بہت سے بینکس جو تھے وہ گورنمنٹ کنٹرول میں تھے، وہ پبلک سیکٹر میں تھے، ان کو پرائیویٹائز کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آئیں فوراً ظاہر ہے انویسٹمنٹ سامنے آئی، اور یہ دیکھا گیا کہ بٹوین دا پیریڈ 2003 ٹو 2005 اینڈ انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ in banks in these countries were to the extent of almost $20 billion. یہ فگر شو کرتی ہے کہ کس طرح ان بینکوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی، اور یہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا کہ ان کو یہاں پر گروتھ اور پروفٹ کا پوٹینشیل نظر آ رہا تھا. تو جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس حد تک، اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی قسم کے فنومنا اوور اے پیریڈ آئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک طرح سے نیشنلائز بینکس تھے وہ پرائیویٹائز ہوئے، فارن انویسٹمنٹ بھی آئی، اور پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کس طرح یہاں پر جو ایکوزیشنز اور مرجرز ہوئے ہیں فارن بینکس نے انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستانی بینکنگ سیکٹر میں، پاکستان کی اکانومی میں، ان کو یہاں پر ایک پوٹینشیل نظر آیا تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ بینکنگ سیکٹر کے اسٹرکچرل آپ کہہ لیں کہ چینجز اور ریفارمز ہیں، اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے جو کہ اس چیلنجز کو سمجھنے میں ہمیں ہیلپ کریں گے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ جو بہت اہم ہے اور اسٹڈی میں سامنے آئی ہے کہ رسک مینجمنٹ کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کے اندر بہت گیپ نظر آیا، اور اس گیپ کی جو انہوں نے انالائز کیا اور ایز کمپیئر ٹو یورپین اینڈ ایشین بینکس
حالانکہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اس وقت کی انالیسز میں وہ گیپ بہت زیادہ تھا، لیکن اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو وہ گیپ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم صرف کمپیئر نہ کریں بلکہ اپنی خود دیکھیں کہ ہم رسک مینجمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں جو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں جو چیز اس اسٹڈی میں، اور جب انہوں نے سی آرس کو انٹرویو کیا، تو صرف اگر آپ یہ کہیں کہ جو رسک مینجمنٹ کا میچورٹی ماڈل ہے آن اے اسکیل آف 1 to 5، 1 کا مطلب یہ ہے کہ لیسٹ میچورٹی لیول ہے، اور 5 کا مطلب ہے کہ ایڈوانس میچورٹی لیول ہے۔ تو یہ چیز جب اس پہ وہاں کے بینکوں کے جو ذمہ دار لوگ تھے، خاص طور پہ چیف رسک آفیسر سے بات کی گئی، تو سنگاپور میں یہ چیز تھوڑی سی زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میچورٹی لیڈر پہ 2 سے 3 کے سٹیج پہ ہیں، لیکن ابھی ہم اس ایڈوانس سٹیج پہ نہیں آئے۔ اس کے برعکس جو باقی 4 ممالک تھے، جب ان کے بینکوں کے لوگوں سے، سی آر او سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ابھی فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ ہیں، جس کو آپ انیشیل سٹیج کہیں، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں ایڈوانس لیول تک آنے کے لیے، 4 یا 5 لیول تک آنے کے لیے کم از کم 5 سے 10 سال درکار ہیں۔ یہ جو ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے ان کے مطابق اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایریا میں جب ہم نے کام کرنا ہے تو کس حد تک آپ نے شارٹ ٹرم، کس حد تک میڈیم ٹرم، اور کس حد تک آپ نے لانگ ٹرم آپ نے ویو کو سامنے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس آپ ہورائزن کو سامنے نہیں رکھیں گے، آپ افیکٹو رسک مینجمنٹ کا اسٹرکچر اور رسک مینجمنٹ کے آپ رجیم کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو چوتھا آئٹم ہے اس کامن تھیمز کا، وہ ہے بزنس اینڈ کمپیٹیٹیو مینڈیٹس۔ اور جب ہم بزنس اور کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بزنس، سینئر مینجمنٹ، بورڈ آف ڈائریکٹرز، وہ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ادارے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو ان کی اپروچز ہیں مارکیٹ کے ساتھ، وہ کس حد تک الائنڈ ہیں۔ جو رسک پروفیشنلز ہیں اب ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا فنکشن، ان کی رسپانسبلٹیز، ان کے رولز اب صرف کمپلائنس کے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن بھی کرنی ہے۔ اور یہاں اس چیز کو بھی ہم ساتھ ساتھ مینشن کرتے چلیں تو جو کہ پچھلے پوائنٹ میں جس سے تعلق ہے کہ جو فورن کمپٹیشن ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ WTO کے حوالے سے اگر آپ نے اس کے اندر اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کلازز ہیں اس کو میٹ کرنا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی این اوپن فیلڈ، اٹس گوئنگ ٹو بی اے سارٹ آف لیول پلینگ فیلڈ فار all the banks, all the participants in the banking sector, financial sector۔ تو جب ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم کمپٹیشن کو سامنے رکھتے ہیں، تو رسک مینجمنٹ کو آپ نے اس پیرامیٹرز میں لینا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مخصوص جو ایک آرگنائزیشن کا اپنا جو سیٹ اپ ہے، جو اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، اور جو پوری آپ کی انڈسٹری ہے اس کے اندر جو کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ نے کس طرح اس کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں 5واں اور آخری کامن تھیم ہے وہ ہے نیو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جو کہ فائنینشیل کرائسس کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ فوکس ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان SECP ہم نے پچھلے کافی لیکچرز میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کی، جب ہم نے اینٹائی منی لانڈرنگ کی بات کی، جب ہم نے بات کی ہے ALM کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے KYC کی بات کی، تو یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ بازل 2 کی بھی بات ہوتی ہے کہ ہم نے بازل 2 کی رجیم کے ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں، جو ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز لانی ہے، جو اس کے اندر ہم نے دوسرے پلانز بنانے ہیں، وہ کس حد تک افیکٹو ہیں۔ اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ان 5 کنٹریز کے اندر بھی سوائے سنگاپور کے، اور ظاہر ہے ہانگ کانگ اس میں شامل نہیں تھا، لیکن ہانگ کانگ اور سنگاپور واحد وہ کنٹریز ہیں جو کہ ریگولیٹری کمپلائنس اور بازل 2 کے حوالے سے ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہیں۔ باقی کنٹریز ظاہر ہے کافی پیچھے ہیں، اور ہم لوگ بھی پاکستان ابھی ہم نے اس میں کافی آگے جانا ہے، کافی ہم نے سفر طے کرنا ہے۔ تو جب ہم ریگولیٹری کمپلائنس کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ساکس کا کانسیپٹ بھی سامنے آتا ہے، جو امریکہ میں ایک لا انٹروڈیوس ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں جو ٹرانسپیرنسی کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو اپنے اسٹیک ہولڈرز کو، خاص طور پر جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر یو اسٹینڈ ایز اے بینک، ایز این آرگنائزیشن۔
اور اس کے بعد جو پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں، جو پبلکلی لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان کی بھی ریکوائرمنٹس بہت بڑھتی جا رہی ہیں. اب ساری دنیا کے اسٹاک ایکسچینج اب اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس دیتے ہیں، بہت زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ڈاکومنٹس سبمٹ کیے جائیں، اور جو کمپنی انلسٹمنٹ کے لیے اپلائی کرتی ہے وہ میکسیمم پاسبل ڈسکلوجرز دے اپنے آپریشن کے متعلق. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا پریشر بڑھتا رہے گا، اس کے اندر کمی نہیں آئے گی اور یہ آگے آتا رہے گا. تو جب ہم پانچوں تھیمز کو ان نٹ شیل دیکھتے ہیں تو اس میں جو چیز واضح ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو مد نظر رکھ کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم نے فیس کرنا ہے، اس کے ہم نے ایک طرح سے سولوشنز نکالنے ہیں اور اس کے حساب سے ہم نے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے. اس کے بعد جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وائی ای آر ایم شوڈ بی انڈر ٹیکنگ بائی دا ایشین بینکس. چلے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارے بینکس ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہ کسی حد تک بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے، ان کے ہاں تو اس ریفارمز کی، ای آر ایم کی ضرورت ہے، لیکن وائی ان ایشیا جو کہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوئے. لیکن جب ہم نے اس کی بات کی تو ضرورت اس چیز کی سامنے آئی اس اسٹڈی میں کہ ای آر ایم ایک ایسا پروسیس ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت آن اے گیون ٹائم آپ اس سے افیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ کو ای آر ایم کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹڈی نے اس چیز کو واضح کیا، اس چیز کو پروف کیا اور اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ ہمیں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ہم کہاں ہیں، ہماری سوفسٹیکیشن ان دا ای آر ایم پروسیسز کتنی ہیں، ہم نے اس کو اپنے طور پر سیریسلی لینا ہے اور ہم نے ویٹ نہیں کرنا کہ دوسری کو ہم فالو کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے ملک یا دوسرے ایریاز یا دوسرے ریجن کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. اور جب ہم پاکستان کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں تو وہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ ویئر وی آر آن دا ای آر ایم میچورٹی پروفائل وی ہیو ٹو انڈر ٹیک سرٹن میجرس امیڈیٹلی سو دیٹ وی شوڈ ناٹ لیگ بیہائنڈ. اور اس میں جب ہم بات کریں گے اور پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب ہم اوور آل کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا اگر بینکنگ سسٹم افیکٹو نہیں ہوگا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کے اندر وہ سفسٹیکیشن نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ پروفیشنلزم نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں باقی دنیا کے ساتھ کام کرنے میں پرابلم ہوگی اور وہ الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو اے کمپیٹیٹیو پوزیشن جہاں ہم ایک طرح سے لاس پہ ہوں گے، جہاں ہم نقصان اٹھا رہے ہوں گے اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے ہمارے کسٹمرز پہ بھی آئے گا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اور جہاں کی کوشش کی جا رہی ہے ساری دنیا میں ٹریڈ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کراس بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے، اس چیز میں جو بینکنگ سیکٹر ہے، فائنینشیل سیکٹر ہے، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو اگر ہم لوگ پاکستان میں اگر اس میں پیچھے رہ گئے تو پھر ہمارا کسٹمرز بھی سفر کرے گا، ہم لوگ ایز اے انڈیویجول آرگنائزیشن بھی سفر کریں گے، ہماری انڈسٹری بھی سفر کرے گی. تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر پھر تین جو آپ کہہ لیں پوائنٹس ہیں جس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ای آر ایم کے پروسیس کو کیوں افیکٹولی سیریسلی لینا چاہیے. اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے انٹر ڈپینڈنسی آف دا ویریس رسک فیکٹرز. اور جب ہم رسک کی انٹر ڈپینڈنسیز کی بات کرتے ہیں تو جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ سارے رسک چاہے وہ مارکیٹ رسک ہو، کریڈٹ رسک ہو یا آپ کہہ لیں کہ آپریشنل رسک ہو، ان کا آپس میں لنکیج ہے. اس لیے اس چیز کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے، ہم نے بات کی ای آر ایم کو اپلائی کرنے کی کہ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹرانگ بزنس کیس، اور ریگارڈلیس کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں ہمیں امیڈیٹلی ایون پاکستان میں ای آر ایم کے پروسیس کو اسی ریگر کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اور اسی فوکس کے ساتھ اپلائی کرنا چاہیے، امپلیمنٹ کرنا چاہیے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ایڈوانس کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے سنگاپور کی اگر ہم ایشیا میں مثال لے رہے ہیں، یا یورپین یا امریکن کنٹریز میں جو بینکس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم نے یہاں پر انٹر ڈپینڈنسی کی بات کی تو ایک مثال ہم آپ کو دیتے چلیں کہ اگر دیکھیں کہ جو کریڈٹ کی ڈاکومنٹیشن ہے اس کے اندر کوئی فلا ہے، کسی قسم کی پرابلمز ہیں جو کل کو آگے چل کے ڈیفالٹ کے اس میں آ سکتے ہیں، تو وہ جو ایریا ہے دیٹ از کمنگ انڈر دا آپریشنل رسک. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ویک ہے، جس کو ہم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا نام بھی دیتے ہیں، تو یہ جو آپریشنل رسک ہے اٹ ول ایکچولی کنورٹ انٹو اے کریڈٹ رسک ان دا سینس کہ کل جب
کوئی ایسی سچویشن جب ڈیفالٹ کی آتی ہے کاؤنٹر پارٹی کی، آپ کے جو لون جو بورور ہے، جو آپ کا کریڈیٹر ہے، تو اس کا جو فالٹی ڈاکومنٹیشن ہے جو کہ ایک آپریشنل رسک کی وجہ سے آپ کے سامنے آئی ہے، وہ آپ کو کنورٹ کر دے گی کریڈٹ رسک میں، اور پھر جو ڈیفالٹ سچویشن میں یو ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ریکور دا منی اف دوز ڈاکومنٹیشنز وڈ ہیو بین ان آرڈر۔ تو یہ ایک مثال جب سامنے آتی ہے انٹر ڈپینڈنسی کے حوالے سے، اس طرح اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ مارکیٹ رسک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ نے مارکیٹ رسک کے حوالے سے جب آپ مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے فیکٹر جس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، آپ نے اگر ان کو اکاؤنٹ فار کر بھی لیا ہے تو جب آپ کے جو آپریشنل فنکشنز ہیں، مختلف بینکنگ کے فنکشنز ہیں، اگر اس کے اندر کوئی فلا ہے، اس کے اندر کوئی گیپ ہے، تو دیٹ ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دی فیلئر آف یور مارکیٹنگ ایفرٹس۔ اور اس میں کریڈٹ رسک بھی، جیسے ہم نے آپ کو مثال دی، تو یہ سارے جو آپریشنل رسک ہیں، جو آپ کے کریڈٹ رسک ہیں، مارکیٹ رسک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیکوڈیٹی رسک ہے اس کی بھی اہمیت اتنی ہے۔ تو اس انٹر ڈپینڈنسی کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائنینشیل رسک ہیں وہ آپس میں اور زیادہ انٹر لنکڈ ہیں، اور اس میں اگر ایک لیکوڈیٹی کرائسس آتا ہے، اٹ کوڈ لیڈ ٹو اے کریڈٹ کرنچ، اور اٹ کوڈ آلسو لیڈ ٹو اے بیلنس شیٹ جہاں لیوریج کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ جب ہم انٹر ڈپینڈنسی کے اس کو دیکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی آتی ہے، اور یہاں یہ چیز ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ انٹر ڈپینڈنسی ایک طرح سے ہیں، یہ ویری نہیں کرتی، چاہے ہم پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہوں، سنگاپور میں آپریٹ کر رہے ہوں، یا یورپ امریکہ کے کسی ملک میں آپریٹ کر رہے ہوں۔ تو جب ہم انٹر ڈپینڈنسیز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ رسک کو ہم نے ہولسٹیکلی لینا ہے، ہم نے اس کو ایک طرح سے میکرو ویو لینا ہے، اور ہم نے اس انٹر ڈپینڈنسی اور اس لنکیجز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہمیں کوئی سرپرائزز نہ ملیں۔ اس کے بعد جو اس میں دوسرا آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو اوور آل رسک کا جو آرکیٹیکچر ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ کیا ہے، اور اس میں جو کی کمپوننٹس ہیں ERM کے، ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ کی کمپوننٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو کارپوریٹ گورننس ہے، جس حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، سینئر مینجمنٹس ہیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے رولز، ان کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ انہوں نے ویل ڈیفائنڈ پالیسیز، پروسیجرز، اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے، انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، انہوں نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو لائن مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ جب بزنس کے حوالے سے جب وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر جو رسک کا ایلیمنٹ ہے انہوں نے کس حد تک اس کو انکارپوریٹ کیا ہے، کس حد تک انہوں نے اس چیز کو جو ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر رسک کو انہوں نے ان بلڈ کیا ہے۔ وہ صرف اپنے سیلز کے ٹارگیٹس کو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو فائنینشیل ٹارگیٹس ہیں صرف اسی کو میٹ تو نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے جو رسک کے پیرامیٹرز ہیں، خاص طور پہ اس میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم پرائسنگ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں رسک کے فیکٹر کو ان بلڈ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، وہ بینکس، وہ ادارے جنہوں نے اس میں کسی حد تک سوفسٹیکیشن اختیار کی ہے، جب وہ پروڈکٹ ایک ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کنزیومر بینکنگ کا پروڈکٹ ہو، کمرشل بینکنگ کا پروڈکٹ ہو، یا کارپوریٹ بینکنگ کا پروڈکٹ ہو، ایون اسلامک بینکنگ کا پروڈکٹ ہو، اس پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ میں جو خاص طور پہ پرائسنگ میں اور دوسرے حوالے سے رسک فیکٹرز کو ایک طرح سے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کنزیومر بینکنگ پہ آ جائیں اور ہم کریڈٹ کارڈ کی مثال لیں تو کریڈٹ کارڈ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کے اندر ایلیمنٹ آف لاس، ایلیمنٹ آف ڈیفالٹ کسی حد تک ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جب ہم پرائسنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے ہم دوسرے پیرامیٹرز جو بناتے ہیں، تو اس میں رسک فیکٹرز کو انکارپوریٹ کرنے کی، کیپچر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہم رسک ایگریگیشن کی بات کرتے ہیں کہ رسک ایگریگیشن میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو رسک ERM کا جو کانسیپٹ ہے اس کا مین یہ کمپوننٹ ہے کہ آپ جو ایگریگیٹ رسک کر رہے ہیں، جو رسک پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے کانٹیکٹس کیا ہیں، اور اس میں جو رسک ایپیٹائٹ ہے، اس میں جو رسک تھریشولڈ ہیں، رسک ٹالرنس ہے، کیا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ریسورسز کی بھی بات ہو جاتی ہے، جو ہم نے ایپیٹائٹ میں آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے جو اسکلز، آپ کے جو ریسورسز، آپ کی جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے وہ کس حد تک ہے کہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ اس سے کس حد تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ اس کو کس حد تک فلفل کر رہے ہیں، اور کیا اس کے اندر گیپس ہیں، آپ اس گیپس کو
انڈرٹیک کر رہے ہیں یا نہیں. یہاں جیسے ہم آگے بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو رپورٹنگ کا کانسیپٹ ہے، جو ڈسکلوجر کا کانسیپٹ ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں وہ آپ کہہ لیں کہ آن اے روٹین بیسس، آن اے اسٹیٹک بیسس رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رپورٹنگ کو جو ہم نے ایک طرح سے ایک ڈائنامک پروسیس بنانا ہے اور اس کو اس طرح ایک طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ جو رپورٹنگ ہو وہ آفٹر دا فیکٹ نہ ہو، وہ ہسٹوریکل نہ ہو، بلکہ وہ آن گوئنگ ایوالونگ بیسس پہ ہو، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے جو رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر کیا رسک انڈیکیٹرز ہیں کے پی آئی کے حوالے سے، کے آر آئی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں کیا ہم اس کو رسک ڈسکلوجرز دے رہے ہیں، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں. تو جب یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ دوسرا ایریا ہے اس کے اندر جس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ای آر ایم کو بزنس کیس کے طور پر آگے لے کے چلیں. اور اس کے بعد اس کے اندر جو تیسرا آئٹم ہے وہ ہے بینیفٹس آف ای آر ایم. اور جب ہم ای آر ایم بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ اسٹڈیز ہیں جو انہوں نے امپیریکل اسٹڈیز نے بہت واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ایک افیکٹو ای آر ایم کس حد تک بینیفٹس دیتا ہے. اور یہ اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی گئی ہیں یورپ میں، امریکہ میں اور ایشیا میں، انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹسٹیکل فگرز کے ساتھ اس چیز کو پروو کیا گیا ہے کہ جب ای آر ایم افیکٹولی امپلیمنٹ ہو اور ایک ادارے کے اندر وہ ہو تو اس کے اندر یہ بینیفٹس آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹڈی نے یہ بتایا کہ جو کہ مختلف ادارے تھے جس میں بینکس بھی شامل تھے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی تھے اور دوسرے نان بینکنگ انسٹیٹیوشنز بھی تھے، کہ اگر ای آر ایم کا وہاں پر امپلیمنٹیشن ہو تو مور دین 85% جو رسپونڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ بیٹر ڈیسیجن میکنگ ان کے لیے جو ای آر ایم کی وجہ سے ہمیں سامنے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں اور ڈیسیجن کے جو رزلٹ سامنے آتے ہیں اس کے حوالے سے جب ہم اپنے اس کو اپروچ کو لیتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مور دین 85 لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کا بینیفٹ ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بزنس اپرچونٹی کے حوالے سے بات ہوئی کہ کن اپرچونٹیز کو آپ نے اویل کرنا ہے، کن کو اگنور کرنا ہے، کن مارکیٹس میں جانا ہے، کن اس پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے. مور دین 85% رسپونڈنٹس نے کہا کہ ہمیں اس کا ای آر ایم کے افیکٹونیس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایز کمپیئر ٹو آور کمپیٹیٹرز اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا کہ جو کہ اگین بہت جس کا جب جن اداروں کے متعلق انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے باقاعدہ اس کو ریسرچ کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جہاں پر افیکٹو ای آر ایم کا جو رجیم فالو کیا جا رہا تھا وہاں پر آلموسٹ لوگوں نے یہ کہا 85% کے جو ان کے انویسٹرز تھے، اگر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان کمپنیز میں جن کے اندر یہ ای آر ایم کا پروسیجرز فالو ہو رہا ہے اور یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے اندر ای آر ایم افیکٹولی فالو نہیں ہو رہا، تو آپ کس کمپنیز کے اندر آپ ایک طرح سے انویسٹ کریں گے؟ تو مور دین 85% رسپونڈنٹس نے کہا کہ ہم ان کمپنیز میں کریں گے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کے لیے پریمیم ایک طرح سے پرائز پے کرنے کو تیار ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف 18 to 20%. یہ فگر 18 to 20% واضح کرتی ہے کہ کس حد تک وہ لوگ جو وہ انویسٹرز جو کانشیس ہیں اس چیز سے کہ ہمیں ای آر ایم کا رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے، امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کچھ اور اسپیسیفک اگزامپلز ہیں جو اس چارٹ میں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ چارٹ ہم نے لیکچر نمبر 27 میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. یہاں ہم ایک طرح سے آپ کے اس کو ریکال کرنے کے لیے دوبارہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے جو اسپیسیفک بینیفٹ سامنے آئے ہیں وہ اس کے اندر بہت واضح ہیں کہ کس حد تک شیئر ہولڈر ویلیو میں اس میں امپرومنٹ آئی ہے، ریگولیٹری کیپٹلز کو میٹ کرنے کے حوالے سے. اور یہ کانکریٹ اگزامپلز ہیں، یہ آن لائن کیسز ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو سامنے آئے ہیں، اور یہ وہ ادارے تھے جنہوں نے ای آر ایم کو ایک طرح سے فلی امپلیمنٹ کیا تھا اور ایڈوانس سٹیج پہ ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹرز وہ جو اس چیز کو اپلائی کر رہے تھے. تو ای آر ایم کی جب ہم بینیفٹس کی بات کرتے ہیں، ان مثالوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے، کیوں اس بزنس کیس کو ہم نے رکھنا ہے. اور جب ہم پاکستان کی کیس کی طرف آتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم لوگ اکثر اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں یا ہمارے سامنے یہ کنسٹرین آ جاتا ہے کہ بھئی پاکستان میں تو ابھی ہمارے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہے، ہم نے کور کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہاں دیکھیے بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہو رہی، ٹیکنالوجی از جسٹ این انیبلر. بات یہاں ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ کی، اویئرنیس کی.
ہمارے پاس یقیناً یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. ہمارے جو یہاں پر بینک میں جو سینئر لوگ ہیں، جو بینک کے ڈیسیجن میکرز ہیں، جو سینئر مینجمنٹس ہیں، جو بورڈز ہیں، ان کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں. وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ای آر ایم کے کانسیپٹ کو اگر ہم نے بینکوں میں اپلائی کرنا ہے تو ہم نے ویٹ نہیں کرنا. ہم نے اپنے ریگولیٹرز کی طرف سے کوئی سگنلز نہیں آئے کہ جی آپ اس کو شروع کریں. اٹ از ان دی انٹرسٹ، اٹ از ان دی سروائیول، اٹ از ان دی گروتھ آف آل دا بینکس ان پاکستان، ویدر دے آر نیو بینکس، نیولی پرائیویٹائزڈ، اور فار دیٹ میٹر دا بگ فائیو جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی مینجمنٹ بھی اس چیز پر غور کر رہی ہے. بلکہ پچھلے دنوں یہ دیکھا گیا ہے کہ ون آف دا لارجسٹ لیڈنگ بینک آف پاکستان، انہوں نے ریگولیٹری کمپلائنس کے حوالے سے، بازل 2 کے حوالے سے، کہ انہوں نے پراپر ایک پروجیکٹ آفس ڈیولپ کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایڈورٹائز کیا، اس میں انہوں نے باقاعدہ کنسلٹنٹس کے لوگ اپلائی کیا کہ لوگ ایز اے کنسلٹنٹ آئیں، ان کو کانٹیکٹ کریں. تو یہ چیز سامنے آئی کہ اس کی وجہ سے کس حد تک بینک کانشیس ہے، کس حد تک اویئر ہے. اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آل لیول پہ ہم صرف ریگولیٹرز کا ویٹ نہ کریں، ہم اسٹیٹ بینک کی ڈائریکشنز کا، انسٹرکشنز کا ویٹ نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ پرو ایکٹیولی ہم اس چیز کو اٹینڈ کریں تاکہ یہ جو ایریا ہے ہم اس میں پیچھے نہ رہ جائیں. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے وہ پروفیشنلز، خاص طور پہ جب ہم بینکنگ کی بات کر رہے ہیں اور کنزیومر سیکٹر کی بات کرتے ہیں، جو کہ بہت ڈائنامک سیکٹر ہے، جس میں ہمارا واسطہ آپ کی جنرل پبلک کے ساتھ پڑتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں کمپیٹنگ آپ کہہ رہے ہیں آبجیکٹو سامنے آتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ایک طرف ہم سے کہتا ہے، اور جو ہماری ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ کے ریگولیشنز کو بھی فالو کرنا ہے، ہم نے KYC کو بھی فالو کرنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹس فرام بینکس ان پاکستان ٹو ایڈریس ٹو دی پرابلمس اور ایشو آف فائنینشیل ایکسکلوژن ایز ویل. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، فائنینشیل ایکسکلوژن جو کہ بیس آف دا اکنامک پیرامڈ سے لنکڈ ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان میں میجورٹی آف دا پیپل اسٹل آر ناٹ ہیونگ دی فائنینشیل فیسلٹیز، ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم ان کمپیٹنگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہم نے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ہے تو ہم نے دوسری طرف جب فائنینشیل ایکسکلوژن کے حوالے سے اپنی ریچ کو بڑھانا ہے، ہم نے کسٹمرز کو اپروچ کرنا ہے، تو ہم نے یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے اوور لک کرنا ہے. تو یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس اپروچ کو کس طرح بیلنس کیا جائے تاکہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بھی میٹ ہوں، ان کو بھی ہم فالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل ایکسکلوژن کا جو ہمارا چیلنج ہے اس کو بھی ہم ایک طرح سے وہ ایڈریس کریں، اس ایشو کو بھی ایک طرح سے ہم ٹیکل کریں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس اسٹڈی میں جو 5 چیلنجز سامنے آئے ہیں وہ کیا ہیں، اور اس 5 چیلنجز کو ہم نے 1 بائی 1 تھوڑا ڈیٹیل میں ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اس اسٹڈی میں کس حد تک انہوں نے ہمیں ریکمنڈیشنز دی ہیں، کیا ریکمنڈیشنز دی ہیں، اور کیا وہ ریکمنڈیشنز ہم پاکستان میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ جو 5 چیلنجز ہیں جو سامنے آئے ہیں، اس میں جو پہلا ہے وہ پیپل اینڈ اسکل کے حوالے سے ہے. یہ وہ چیلنج ہے جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکلس کی اور ٹیلنٹ کی شارٹیج ہے ہمارے یہاں رسک پروفیشنل کے حوالے سے. ایون یہ شارٹیج باہر بھی اب محسوس کی جا رہی ہے، لیکن ان اے کنٹریز لائک پاکستان اس میں بہت زیادہ کمی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رسک کے جو ٹیلنٹ ہے، رسک کا جو سکلز ہے، اس کو کس حد تک امپروو کر سکتے ہیں، اس کو کس حد تک ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں، کس حد تک اس کو ہم ایوالو کر سکتے ہیں. اور اس پرٹیکولر ایریا میں انہوں نے ایک طرح سے 4 ریکمنڈیشنز دی ہیں جو ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. باقی ہم 1 بائی 1 جو چیلنجز ہیں ہم بریفلی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو اس کے جو پرسکرپشن ہے، جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس میں جو دوسرا پھر جو آتا ہے وہ ہے چینج مینجمنٹ کے حوالے سے. چینج مینجمنٹ از اگین اے ویری بگ چیلنج فار اینی بینک، فار اینی آرگنائزیشن. اور آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہے کہ چینج مینجمنٹ کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم رسک مینجمنٹ کو اپلائی کرنے کی، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی این اوور آل سارٹ آف چینج مینجمنٹ پروسیس which has to be implemented in an organization, in a bank. اور جب چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کا رول اہم ہو جاتا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رول اہم ہو جاتا ہے،
اور ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح چینج کو امپلیمنٹ کریں اور چینج پروسیس کو انٹرپرائز وائڈ بیسس کے اندر کس طرح امپلیمنٹ کریں. اس کے اندر جو تیسرا چیلنج ہے وہ ہے ٹولز فار ڈیٹا اینڈ ماڈلنگ. یہ ایک بہت اہم چیلنج ہے اور پاکستان میں بھی اور دوسری کنٹریز میں اس کے اندر بہت گیپ پائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ٹولز ہیں ماڈلنگ کے اور ڈیٹا کے اس کو کس حد تک ڈیولپ کیا جائے. ظاہر ہے یہاں پر یقیناً ٹیکنالوجی کو کا ہیلپ لینے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے پرسکرائب کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کس حد تک ٹولز جو ہیں ڈیٹا کو امپروو کرنے کے اور ماڈلنگ کو امپروو کرنے کے وہ سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو اس میں چوتھا آئٹم ہے وہ رپورٹنگ کا اور ڈسکلوجر کا ہے. جب ہم رپورٹنگ کی اور ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں تو ہم بارہا اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں کہ رپورٹنگ شوڈ بی آن سارٹ آف پرو ایکٹیو بیسس اور اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی کہ آپ نے کوئی فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اور وہ رپورٹنگ میننگ فل ہونی چاہیے اور ڈیسیجن میکرز کو اس رپورٹس کے حوالے سے اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے یہ مدد مل سکے وہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اس میں کانسیپٹ ہے ڈسکلوجر کا، اور اس اسٹڈی نے اس چیز کی کمپیریزن کیا ہے کہ جو ایڈوانسڈ کنٹریز میں جو بینک ہیں جو ایڈوانسڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو ڈسکلوجر ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بہت ایلوبریٹ ہوتا ہے، بہت ایکسپلینیٹری ہوتا ہے. اور جب اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ایشین کنٹریز کے بینکس میں تو وہ بہت لمیٹڈ بیسس پہ ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ایریا کو بھی دیکھا جائے، اس ایریا کو بھی کور کیا جائے اور ڈسکلوجرز کو رسک مینجمنٹ کے ایریاز کو ڈسکلوز کر کے ٹرانسپیرنسی کے اور اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ کو فالو کیا جائے. اور اس کے بعد جو اس میں آخری چیلنج ہے وہ ہے اسٹریٹجی اینڈ ایکسیکیوشن. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسٹریٹجی ان اٹ سیلف از ناٹ سفیشینٹ انلیس اٹ از گوئنگ ٹو بی پراپرلی ایکسیکیوٹیڈ. اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، ویل آرٹیکولیٹڈ ہونی چاہیے، اور اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن کے جو میجرز ہیں جو اس کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے اس کو الٹیمیٹلی ایک طرح سے فلفل کرنے کے وہ بہت واضح ہونے چاہیے. تو جب ہم یہ بات اس چیلنج کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں اور ایشین کنٹریز میں ایشین بینکس جو ہیں ان کو اسٹریٹجی کی فارمولیشن اور اس کی ایکسیکیوشن کو کس طرح فالو کرنا چاہیے. اور جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیلنج جو پانچوں ہیں وہ واضح ہو کے سامنے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس حد تک لینا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اگلے لیکچرز میں اس چیلنجز کے حوالے سے کہ جو انہوں نے پرسکرپشن دی ہیں، جو ایک طرح سے سجیشنز دیے ہیں، جو ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ کیا ہیں اور کس حد تک اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹل سچ ٹائم